السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کو یہ کہہ کر کرٹیسائز کرتے آئے کئی این جی اوز والے کہ پاکستان میں اقلیت برادریوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے یہاں پر۔ آج یہ پیغام خاص کر انہی لوگوں کے لیے تحریک لبیک کے امیر جنوبی سندھ پیر آغا محمد عمر جان سرندی فاروقی صاحب نے جب قادیانیوں کی طرف سے ہندوؤں کو یہ کہہ کر گھر خالی کرانے کا تھریڈ کیا گیا کہ 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں سے گھر خالی کروا دو، تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم تمہاری یہ غنڈہ گردی کسی بھی صورت پر اقلیتی برادریوں کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور آپ یہاں پر اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم اعلیٰ عدلیہ اور اقتدار والے لوگوں کے ساتھ بھی یہ مطالبہ کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو اب یہ پہلو اس بات کا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ میں کسی اگر جماعت کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے سپورٹ کرتا ہوں یا میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو وجہ صرف رسول اللہ ہے، تو ان کا یہ اقدام سراہنے کے قابل ہے۔ اگر اس جگہ پر خواہ کسی بھی جماعت سے یہ اقدام کیا جاتا، کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے، یقین مانیے میں اس کے لیے بھی یہی بات کرتا۔ تحریک لبیک نے یہ کام کر کر ایک واضح پیغام تو ہندوستان کو یہ بھی دے دیا کہ مسلمانوں کے اقتدار کے اندر چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو اقلیتی برادری کا، تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس ناانصافی کا جواب ہمیں اپنے رب کو دینا ہے۔ کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے، ایک شرک کی کہ کسی بت پرستی میں پڑھ کر کسی بت کو پوجا جائے یا اسے خدا مانا جائے، اور دوسرا اس چیز کی کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ آپ اسلامی ریاست میں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام آپ کو تکلیف نہیں دے گا تب تک جب تک آپ اسلام کے خلاف نہ چلے جاؤ۔ آپ اسلام سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، آپ اپنی جو بھی عبادتیں کر رہے ہو آپ کریں، اس کے اندر اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ میرے رب کا پیغام واضح ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو وہ لوگ جو پتہ نہیں کیا کچھ مولانا کو کہتے ہیں، یار یہاں پر آ کر اس بات کے لیے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے کہ ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا کہ اگر ایک طرف وہ قادیانی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں اور آپ یہاں سے گاؤں خالی کر دیں ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا حشر کیا جائے گا، وہاں پر مسلمانوں کی لوگ آ کر انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اقلیتی برادری ہے، تو کیا ہوا ان کے ساتھ ہمیں ناانصافی نہیں ہونے کی۔ یہ پیغام ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ آپ وہاں پر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو تو فرق تو ہونا چاہیے نا۔ ہمارے ہندو دوست بھی ہیں یہاں پر، کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے ان کے ساتھ ذاتی ناانصافی کی ہو۔ ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر رہتے ہو، ایک ساتھ رہتے ہو، وہاں پر اس چیز کی تفریق پیدا نہ کریں، آپ اپنے مذہب میں جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے تو یقیناً انسانیت بھی اس بات کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ اسی طرح ہم نے کئی بار ویڈیوز میں اس طرح دیکھا، ایک ویڈیو دکھا دو کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ تو بول، تو کلمہ پڑھ، ہم کیوں پڑھوائیں گے؟ ہمارا وہ کلمہ ہی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو دل سے پڑھا جاتا ہے نا، ایسے زور زبردستی سے پڑھا کر آپ نے تو مزید گناہ ہی کمانا ہے۔ ہمارا رب تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، ہمارے نبی نے ایسی تعلیم ہی نہیں دی۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو یہ منجن بیچنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں نا مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم دنیا میں آتے ہیں تب بھی نہلائے جاتے ہیں، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی نہلائے جاتے ہیں، ہمارے کانوں میں تب بھی اذان کی آواز ہوتی ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی کانوں میں اذان کی آواز ہوتی ہے۔ اس رب تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس پروردگار کا لاکھ گنا احسان کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، جس نبی نے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اس کے برے سلوک کا جواب بھی برا نہیں دینا۔ نور پور شرما نے جو حرکت کی وہاں پر اور ہندوستان کے کئی لوگ آئے اور یہ بات کہنے لگے مسلمان مر سکتا ہے، اپنے نبی کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تمام لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس علاقے پہ عذاب دیتا ہے جب کوئی ہندو یا غیر مذہب مسلمان ہو جائے اور وہ علاقہ اس کی کفالت نہ کر پائے اور وہ بدزن ہو کے واپس ہندو ہو جائے، اس پورے علاقے پر اللہ کا عذاب آتا ہے کہ میرا ایک شخص مجھ پر ایمان لے آیا، مجھے وحدہ لا شریک مانا اور تم لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ان کا یہ اقدام، چاہے وہ تحریک لبیک کرتی، چاہے وہ پی ٹی آئی، چاہے نون لیگ، چاہے پیپلز پارٹی کرتی، کسی بھی جماعت سے حق کو حق جان کر جینا چاہیے اور کسی کے بھی اچھے عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، ہم نے کسی بھی شخصیت پرستی کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر کوئی ایسا شخص اچھا کام کرے گا جو دین سے دوری پر تھا اور اس نے دین کے لیے اچھا کام کیا، ہم ضرور کہیں گے، لیکن آنکھ مچولی دین کے ساتھ نہ کرے۔ یہ ضرور ہے کہ منافقوں کی طرح کام کرے، عمل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، قول و فعل میں تضاد ہو، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ تو تمام لوگوں سے اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کو جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈال دوں گا، تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو وزٹ کر لیجئے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔